اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت 53 اور 54 میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض وقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی نفس کے شیطان نے اس کی تمنا میں بطور ملاوٹ کچھ ڈال دیا تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات کے معنی اور مفہوم سے کسی بھی زمانے کا نبی یا رسول اور اس کی امت بالا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 41 میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا لا نبی بعدی۔ اس کا حوالہ ہے حدیقۃ الصالحین صفحہ 924 بحوالہ ابو داؤد کتاب الفتن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بظاہر اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی کیے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی وجہ سے امت محمدیہ میں بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انقطاع نبوت کا عقیدہ اپنا لیا ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے اور آپ کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا، تو ایسے معنی اس کلام اللہ کے خلاف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ مثلا سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، یعنی ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر آپ نے انعام کیے۔ اور یہ انعامات کیا ہیں؟ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی سورۃ نساء کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یاقصون علیکم آیاتی فمن اتقیٰ ومن اتقیٰ واصلح ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اے آدم کے بیٹوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری
آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، حدیث دراصل وحی غیر مطلوع ہے، اور اس ادنا درجے کی وحی جو حدیث کہلاتی ہے بعض صورتوں میں اجتہادی غلطی کا بھی اس میں دخل ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ اب اگر حدیث لا نبی آبادی کے یہ معنی لیے جائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، تو یہ معنی اس کلام اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اب کلام اللہ اور کلام خدا، کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کے یہ معنی کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ میں شرعی نبی ہوں اور میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو قرآن مجید کو منسوخ کر دے، ورنہ نبوت کا انعام تو جاری و ساری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا انعام مل سکتا ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں بعض لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دل سخت ہو چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر سخت پنجہ مارا اور ختم نبوت کا معروف عقیدہ اپنا لیا، حالانکہ کلام اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ختم نبوت کے اس معروف عقیدے کو جھٹلاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دل سخت ہو چکے تھے، انہوں نے کلام اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی کلام کو ترجیح دی اور اس طرح فتنہ میں پڑ گئے، اور آج تک اسی فتنہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئیں اب سورۃ حج کی آیات 53 اور 54 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کی ایک مثال سلسلہ احمدیہ سے لیتے ہیں۔ 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ایک پیشگوئی بخشی تھی جو پیشگوئی مسلم موت کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس الہامی پیشگوئی میں آپ علیہ السلام کو ایک لڑکے اور ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ اب غلام کا لفظ تو ذو معنی ہے، اور اس سے مراد جسمانی بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی روحانی بیٹا یا کوئی غلام یا خادم یا پیروکار بھی۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے الہامی لفظ ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، یعنی جب آپ نے اس پیشگوئی مسلم موت کو شائع فرمایا تو پیشگوئی مسلم موت کے لفظ ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں آپ نے لڑکا لکھ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا یا خواہش پیدا ہوئی یا تھی کہ یہ ذکی غلام میرا کوئی بیٹا ہی ہے۔ الہامی لفظ غلام کے ساتھ لڑکا لکھنے کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس ذکی غلام کو اپنے جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں، جب یہ لڑکا یعنی بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد سدہ خطوط اطراف مختلفہ سے بدی استفسار پہنچے تھے کہ کیا یہ وہی مسلم موعود ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے، تو سب کی طرف یہی جواب لکھا گیا تھا کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ ہاں اجتہادی طور پر گمان کیا جاتا ہے کہ کیا تعجب کہ مسلم موعود یہی ہو۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 167۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے متعلق فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ تریاق القلوب سن 1900 روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ علاوہ اس کے الہامی پیشگوئی میں جو ذکی غلام کی صفات بیان کی گئی تھی، آپ علیہ السلام ان کے مطابق بطور توافل اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں میں سے موعود ذکی غلام کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا زیادہ تعین بشیر احمد اول اور مبارک احمد پر کیا، لیکن یہ دونوں بچے کم عمری میں وفات پا گئے۔ دراصل الہامی لفظ غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا جانا آپ علیہ السلام کا اجتہاد تھا، جس طرح سورۃ حج کی آیات 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی تمنا کے وقت
شیطان ملاوٹ کر دیتا ہے، یعنی بسا اوقات نبی کی تمنا کے وقت شیطان ملاوٹ کر دیتا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس ملاوٹ کو منسوخ کر کے اپنے نشانات کو مستحکم کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے اختتام کے بعد بھی آپ کی وفات تک ذکی غلام کی بشارت پر مشتمل الہامات متواتر نازل فرماتا رہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا کر اپنے نشانات کو مضبوط کر دیا۔ ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس اجتہادی غلطی سے پیدا ہونے والی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ موعود ذکی غلام آپ علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا ہے، بلکہ یہ واضح کر دیا کہ موعود ذکی غلام آپ علیہ السلام کا کوئی روحانی بیٹا یعنی محض غلام ہوگا۔ اب حضرت مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد آپ کے پیروکاروں میں جن کے دلوں میں بیماری تھی یا جن کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے لیے اس الہامی پیشگوئی میں ایک ابتلا پیدا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود آپ کی جسمانی اولاد سے باہر ہو، بلکہ ایک لڑکے یعنی مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسلم موعود ہے۔ تفصیل کے لیے اس کی دیکھیں الغلام.com پر نیوز نمبر 129، جس کا عنوان ہے بشیر الدین کو اللہ تعالیٰ کی بجائے مولویوں نے مسلم موعود بنایا تھا۔ اس کی تفصیل آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں اس جسمانی لڑکے نے بھی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی دعویٰ کر دیا کہ وہ ہی مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہیں، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے ایک سخت ابتلا پیدا ہو گیا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید اور مبشر الہامات کی روشنی میں خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے بشارت اور وعدہ کے دائرہ میں ہی نہیں آتے۔ وجہ یہ کہ وہ کلام اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا تھا، اور وہ جو قیامت تک کے لیے حکم اور فرقان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی بچے کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت وہ بچہ موجود نہیں ہوتا، یعنی اس وقت وہ بچہ دنیا میں موجود نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوا ہوتا، بلکہ اس بچے نے بشارت کے بعد پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بچوں کی بشارتیں دیتا ہے تو اس وقت یہ بچے موجود نہیں تھے، بلکہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کی مثال مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت 17 تا 22 میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر واکو بغیا قال کذلک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، پس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا، تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک پاک خو لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں۔ اس نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ جب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی تھی تو اس بشارت کے وقت مبشر وجود یعنی وہ وجود جس کی بشارت دی جا رہی تھی یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ بشارت کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھے بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے اور نبی بنے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الحجر آیات 45 تا 56، سورۃ صافات آیت 101 تا 103، سورۃ الزاریات آیت 29 تا 31 اور سورۃ آل عمران آیات 39 تا 41 اور 46 تا 48 اور سورۃ مریم آیات 8 تا 10 سے یہی امر ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی یا ولی کو بچے کی بشارت دی تو بشارت کے وقت وہ بچہ دنیا میں موجود نہیں تھا بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوا اور نبی بنا وغیرہ۔ ان حوالات کی تفصیل نیوز نمبر 160 پر تفصیل کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور مثال بیان کر کے اپنے مضمون کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت 72 اور 73 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ ترجمہ از تفسیر صغیر، اور اس یعنی ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس یعنی ابراہیم کی بیوی نے کہا، ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے، یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ خلیفہ ثانی صاحب ترجمہ کرتے وقت یہاں یعقوب کے بعد بریکٹ میں کی پیدائش لکھتے ہیں، یعنی تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ یہاں خلیفہ ثانی صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی یا ولی کو بچے کی بشارت دیتا ہے تو وہ بشارت اس بچے کی پیدائش کی ہوتی ہے۔ سورۃ ہود کی ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے الفاظ کہ ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے، ثابت کرتے ہیں کہ بشارت کے وقت مبشر وجود یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے بلکہ وہ اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوئے اور نبی بنے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فتح کی آیت 24 میں فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کر اپنی اس سنت کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کسی بچے کی بشارت دیا کرتا ہوں تو اس وقت یہ بچہ، یہ مبشر وجود موجود نہیں ہوتا بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے سامعین کرام جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ غلام سے متعلق مبشر الہامات حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر 1881 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ ان الہامات کا ترتیب وار نزول آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 سے پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے خاکسار یہاں صرف چند الہامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثلاً آپ علیہ السلام کو 13 اپریل 1899 میں الہام ہوتا ہے، اس پر ملین ساحب لک غلامن ذکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا، یعنی یہ 1899 کا الہام ہے۔ جناب مرزا بشیر محمود احمد صاحب جنہوں نے مسلم موت ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ 12 جنوری 1889 میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ان کی پیدائش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ذکی غلام کے متعلق بشارتیں دیتا رہا کہ وہ بھی تجھے دیا جائے گا، وہ بھی پیدا ہوگا، جیسا کہ 13 اپریل 1899 کے الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسبر ملین ساحب کا غلامن ذکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 277۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو 1906 میں پھر الہام ہوتا ہے، یعنی اس درمیان میں بھی اور الہامات میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ 1906 میں الہام ہوتا ہے انا نبشرک بغلامی مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور علا کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ اب یہ بھی وہی الفاظ ہیں جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود کے متعلق ذکی غلام کے متعلق استعمال فرمائے ہیں۔ اسی طرح پھر انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، ہم ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور علا کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 554۔ اسی طرح پھر ایک اور الہام اکتوبر 1907 میں آپ کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بھادت، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 622۔ اسی طرح پھر امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 کو آپ کو پھر الہام ہوتا ہے ساحب لک غلاما ذکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آمدن مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 626۔ یعنی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ مبشر الہامات 20 فروری 1886 سے بھی پہلے یعنی 1881 سے شروع کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ سنت اللہ کے مطابق اس ذکی غلام یعنی مسلم موعود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں مسلم موعود کے متعلق بشارات تو ہو چکی تھی اور ساتھ ہی اس کی بعثت کی اغراض کثیرہ کا بھی تفصیلاً ذکر ہو چکا تھا۔ اب اگرچہ اللہ تعالیٰ ضرورت حقہ کے بغیر ایک لفظ بھی الہام نہیں کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی تفصیلی الہامی پیشگوئی کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ذکی غلام کے متعلق مبشر کلام الہی حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ پر نازل فرماتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد غلام مسیح الزماں کے متعلق دوبارہ نازل ہونے والے مبشر کلام الہی کی غرض و غایت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلم موعود سے متعلق دوبارہ نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے اور اس کی جماعت کو کیا پیغام دے رہا تھا؟ حضور علیہ السلام کو اپنے الہامی کلام پر اور اس کے کلام اللہ ہونے کے ضمن میں اتنا ہی یقین تھا جتنا آپ قرآن کریم کی وحی کے بارے میں آپ یقین رکھتے تھے۔ آپ اپنی وحی کے متعلق آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 21 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ آپ علیہ السلام نے بڑا زور دے کر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر سچا الہام اسی الہی سنت کے مطابق ہونا چاہیے جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک الہام سچا ہو اور وہ پورا بھی قرآن سنت کے برخلاف، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ انوار الاسلام مطبوعہ 1895 روحانی خزائن جلد 9
صفحہ 91۔ جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں غلام مسیح الزماں کے متعلق مبشر الہامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کے متعلق بار بار نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابھی تک وہ مسلم موعود پیدا نہیں ہوا، وہ ذکی غلام اپنی آخری بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مبشر کلام الہی میں سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی نبی یا ولی کو کسی بچے کی بشارت دی ہو جبکہ وہ بچہ اس کی گود میں یا اس کے گھر میں کھیلتا پھر رہا ہو۔ یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکے بلکہ اب وہ تمام روحانی لڑکے بھی جو آپ کی ذریت یعنی جماعت میں 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پیش گوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود نے اپنی آخری مبشر الہام جو مورخہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے اور مسلم موعود بنایا جانا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارات ہماری یہ رہنمائی فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی بھی جسمانی لڑکا پیش گوئی مسلم موعود کے دائرے بشارت میں نہیں آتا، اور اس طرح آنے والا مسلم موعود دراصل حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اسی طرح روحانی فرزند ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند تھے۔ تو ان دلائل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یعنی قرآن کریم کی میں بیان کردہ الہی سنت کے مطابق کہ مبشر وجود ہمیشہ اپنی جو بشارت ہوتی ہے اس کی آخری بشارت اس کے بعد پیدا ہوتا ہے اور پھر اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے جس کا وعدہ ہوتا ہے، یعنی نبی یا رسول بنایا جاتا ہے یا مصلح یا مجدد بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ قطعی طور پر ایک جھوٹا اور دجل تھا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1908 میں جب مخالفین نے مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات پر یہ شور شرابہ کیا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تو نعوذ باللہ جھوٹا تھا، کیونکہ جس مبارک وجود جس مسلم موعود کا آپ کو دعویٰ دیا گیا تھا وہ تو فوت ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد آپ کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے تشخیص الاذہان میں، غالباً آپ اس کے ایڈیٹر تھے، تو ایک مضمون لکھا تھا جس میں آپ نے بڑے زور و شور سے مخالفین کو یہ جواب دیا تھا کہ اس مبارک وجود نے، اس مسلم موعود نے، اس ذکی غلام نے حضور علیہ السلام کی روحانی ذریت میں جماعت میں پیدا ہونا ہے، یعنی وہ نسل کا لفظ استعمال کرتے رہے لیکن لفظ نسل کی جو تشریح وہ کرتے رہے وہ روحانی جماعت پر اطلاق پاتی ہے۔ تو آپ یہ خود فرماتے رہے 1908 تک کہ مسلم موعود نے 1908 کے 6-7 نومبر بعد میں پیدا ہونا ہے، یعنی آئندہ نسل کا وہ جماعت میں کوئی وجود ہوگا اور وہ اس کا مصداق ہوگا۔ لیکن رفتہ رفتہ مولویوں نے آپ کو مسلم موعود کہنا شروع کر دیا، اور آپ نے پھر بالآخر 1944 میں پیش کی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پھر کچھ عرصے بعد، غالباً 10 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو جھوٹے مدعی ہوتے ہیں ان کی جو سزا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اشارہ کاٹ دیتا ہے، تو آپ پر پھر ایک حملہ ہوتا ہے، اس طرح آپ کی اشارہ کٹتی ہے۔ تو اس ساری تفصیل کو چھوڑتے ہوئے میں آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں و بزرگوں کی آنکھیں کھولے اور ان پر یہ جو دجل جماعت میں ہو چکا ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے سلسلے میں، اس کی حقیقت ان پر آشکار فرمائے اور انہیں سچے مسلم موعود ہمارے جناب مرزا سیدنا حضرت مسلم موعود حضرت عبدالغفار جھمبا علیہ السلام کے دعوے کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ،
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.